السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ورسول رب العالمین سیدنا محمد وآلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الطاہرین۔ برادران اسلام، اولیاء اللہ کے دن منانا، ایصال ثواب کرنا، عرس، روحانی اجتماع یا محفل میلاد النبی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو شرعی طور پر بیان کیجئے گا، بیان و توجہ۔ عزیزان گرامی، میرے ہاتھ میں دو کتاب ہیں۔ یہ ایک کتب ہے المہند علی المفند، یہ عقائد اہل سنت الجماعت دیوبند کے ہیں، اور مستند ان کے اکابرین کے دستخط، مہر، تقریض، سب کچھ اس میں قلم بند ہے، مستند ہے، خلاصہ ہے۔ پھر میرے ساتھ دوسری کتاب سیف الجبار ہے۔ یہ سیف الجبار مولانا شاہ فضل الرسول قادری بدیونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ہندوستان میں فتنہ نجدیت و اسماعیلیہ کی تفصیلی تردید پر مشتمل 13ویں صدی کی شاہکار اور مشہود زمانۂ تصنیف، گو کہ یہ کتاب سنی بریلوی کے عقائد کو ایکسپلین کرتا ہے۔ دوسری کتاب میرے ساتھ ٹیبل پہ پڑھی ہے، المعتقد المنتقد۔ تو بعض لوگ جو حال ہی میں غوث الاغواث شہنشاہ خراسانی، شیخ الاسلام، شیخ المسلمین والمؤمنین سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رحمان، سادات حسینیہ، قندوزیہ، کنڑیہ، مصطفویہ، اور تماموں کا مشترک جند امجد، حال ہی میں ان کا عرس ہوا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ عرسوں میں کیونکہ وہ علماء یا مفتیان دین اکرام تو نہیں تھے، ان کی اولاد نے ایک اچھی کاوش، اس سے پہلے بھی مخدوم حسین شاہ صاحب سلم اللہ العزیز کے جو دادا تھے سید پائندہ محمد ترمیزی چڑھے بابا جی، وہ یہ مسجد کا بنانا، بنیاد رکھنا اور باقاعدہ وہاں پر عرس کا ابتدا تو اس وقت سے ہوا تھا، لیکن بڑی اچھی کاوش ہے۔ اب حال ہی میں اس میں کمی بیشیاں تو ہوئی ہیں، لیکن اسپیشلی اشاعت توحید و سنہ اور سلفیہ کے بعض علماء کی بیانات، اور وہ کہتے کہ جی یہ مشرکانہ عقائد، مشرک اور بدعت کے علاوہ کوئی لفظ نہیں استعمال کرتے۔ یاد رکھیے گا، ہم اشاعت توحید و سنہ اہل سنت الجماعت سے خارج اہل سنت ہے، ان کے عقائد اہل سنت سے ملتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے علیحدہ ایک بنیاد، ایک فاؤنڈیشن کھڑی کر دی، اور اپنی فکر جو ہے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اچھی باتیں کرتے رہیں۔ یہ ہے عقائد اہل سنت۔
سب سے پہلے حال ہی میں جو ان کے ایک مولانا انتقال کر گئے، انہوں نے اسٹیج پہ کہا تھا میں مماتی ہوں. تو یہ عقائد دیوبند کا تو حیات النبی پر سینکڑوں کتابیں ہیں اور خانقاہی نظام. تو میں نے دونوں کتب ان کا مطالعہ کرے تاکہ آپ لوگوں کو عقائد کا پتہ چلے. میں بیلنس اعتدال میں روی کی بات بتا رہا ہوں. اولیاء اللہ کے مزارات پہ گنبد بنانا ایک محتسن امر ہے. اگر کسی کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو الحق پڑھے، اور دوسری اگر کتاب سعید الحق پڑھے. اگر استغاثہ اور توسل کی بات ہے تو آپ شواہد الحق پڑھیں مترجم. تو مزارات پہ پھول رکھنا یا ایک غلاف رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں. اب سنی بریلوی عرس کرتے ہیں اور اکابرین دیوبند روحانی اجتماع کرتے ہیں. عرس میں بھی وہی کام ہوتے ہیں جو روحانی اجتماع میں ہوتے ہیں، صرف نام کا فرق ہے. اب اگر ان لوگوں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مردوں کا عرس کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے. جو آپ لوگ تقریر بخاری، دستار بندی بخاری، سیرت النبی، اس قسم کے جو فنکشن آپ کرتے ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بہت چیزیں ہم گنوا سکتے ہیں. تو اس میں شریعت کا پاس رکھنا چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق. کہ آج مثلا ہم اس ولی اللہ کے مزار پہ جمع ہیں. کیوں جمع ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا تھا. اس نے اسلام کی خدمت کی تھی، اس کا وجود برگزیدہ بن گیا تھا، کشش شکل بن گئی تھی، اور انہوں نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے دن اور رات ایک کر کے بغیر غرض و غایت. تو اور قبروں پہ گنبدیں کیوں نہیں ہیں؟ مثلا بات یہ ہے اگر گنبد بننا اور صاحب گنبد بننا اتنا آسان ہوتا اللہ کے فضل کے علاوہ تو بنیر میں تو ایک گنبد ہے، اور ایک نوشہرہ میں آپ کو کاکا صاحب کا گنبد نظر آئے گا. پشاور میں بھی کچھ بزرگان دین پہ آپ کو رحمان بابا پہ گنبد نظر آئے گی. کوہاٹ میں شیخ عبداللہ بہادر کوہاٹی کی گنبد نظر آئے گی. یہ فتنہ نجدیت، یہ سعودی عرب سے ان لوگوں پہ ابن تیمیہ ابن قیم کے اثر میں رنگین تھے. یہ ان کا فکر ہے جو متشدد ہے، اور یہ قلیل لوگ ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ ایران سے لے کر عراق، شام، لیبیا، مصر، الجزائر، تیونس، مراکش، یہ تمام سعودی عرب کے علاوہ عربی ممالک دیکھیں، وہاں آپ کو خانقاہ بھی ملے گی، قرآن کی خدمت بھی ملے گی، محدثین بھی ملیں گے، گنبد بھی ملے گا. تو جو جامع ازہر 1200 سال سے آ رہا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ تو یہ وہ سوچ ہے کہ مسلمانوں میں فتنے برپا کر رہے ہیں جو درست سوچ نہیں ہے، اچھی سوچ نہیں ہے، اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اپنے چھوٹی چھوٹی سوچ کے لیے آپ اپنے کد کو آگ نہ لگائیں اپنے جھوک کے لیے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرقے بیان فرمائے ہیں. 4 فرقے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور 5واں رفاقت نیک لوگوں کی ہے. پھر اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم میں رائے حق کا ڈھونڈنا ہے، اور صراط الذین
انعمت علیہ میں رفیق کا طلب کرنا ہے تو الرفیق ثم الطریق، پہلے رفیق پھر راہ. تو اس جگہ جاننا چاہیے کہ عوام مومنوں کو صالحوں کی رفاقت کرنا چاہیے، اور صالحوں کو شہیدوں کی، شہیدوں کو صدیقوں کی، اور صدیقوں کو انبیاء کرام کی. اور جو کوئی عام مومنین ہے چاہے کہ رفاقت انبیاء کی کرے، ان میں 3 گروہ کی رفاقت درجہ بدرجہ ضرور ہے. اگر کوئی رفاقت بادشاہ کی چاہے تو بغیر رفاقت جمعدار کے کہ وہ کسی رسالہ دار کی رفاقت میں ہو، اور رسالہ دار کسی امیر کے، بڑے امیروں میں سے رفاقت میں ہو، ممکن نہیں. اسی واسطے اہل اللہ کے طریقوں میں داخل ہونا اہل اسلام کا محمود ہوا. اور بھی جاننا چاہیے کہ جو راہ، اصل راہ عالم غیب سے انبیاء کو تعلیم فرمائی، اور انبیاء سے صدیقوں کو، اور صدیقوں سے شہیدوں کو، اور شہیدوں سے صالحین کو پہنچی ہے. تو لازم ہوا کہ پہلے انبیاء کو جاننا اور اس کے بعد ان تینوں کو، تو ان کی رفاقت کی طلب میسر ہو. یہ بات ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لفظوں کے معنی بھی بیان کیے ہیں، اور لکھا بھی ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں کہ دل کو اس کے مشاہدہ حاصل ہوا ہو، اور جو کچھ انبیاء سے اس کو پہنچا ہو اس کا دل ایسا قبول کرتا ہے کہ گویا دیکھتا ہے. اسی واسطے دین کے کام میں جام دینا اس کے نزدیک آسان کام ہے، گو ظاہر میں مانا نہ گیا ہو. اور آخر کو شاہ صاحب نے لکھا ولی، یعنی 3 فرقوں کو شامل ہے، لیکن اکثر صالحوں کو کہتے ہیں. اور وہ چیز کہ ان 4 فرقوں کو شامل ہے اس کی علامات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اور اس کے رزق کی کفالت کرتا ہے، اسی طرح کہ اوروں سے ممتاز ہو اور دشمنوں سے بچاتا ہے، اور غربت میں اس کا انیس ہوتا ہے، اور ان کے نفسوں میں غیرت دیتا ہے کہ امیروں بادشاہوں کی خدمت سے راضی نہیں ہوتے. یہ جناب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سر حاصل گفتگو کی ہے. تو بزرگان دین کے عرس قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور وہاں پر اس کی سوانح عمری ہسٹری کہ انہوں نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، کم شیوخ سے بیت ہوئے، مجاہدات، ریاضات، اور انہیں خانقاہ کے اندر مسجد اور مدرسے کا تینوں کو اکٹھے کر کے قال اللہ اور قال رسول کی تبلیغ کی. اولی الامر بن گئے. آج ان کی وجود کشش ثقل ہے، برگزیدہ ہے، اور لوگوں کو کھینچ کر لاتے ہیں. لہذا توسل جائز ہے، وسیلہ جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. یہ اہل سنت الجماعت کے عقائد میں سے ہے. یہ میرا عقیدہ نہیں کہ پیر غلام علی شاہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، مذاہب اربعہ کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ قلیل لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے استعانت سے بھی انکار کیا، مظہر الہی سے، ان لوگوں نے توسل سے بھی کیا، ان لوگوں نے وسیلہ ظاہری سے بھی کیا، وسیلہ باطنی بھی سے کیا، ان لوگوں نے میلاد النبی سے بھی کیا، ان لوگوں نے ایصال ثواب سے بھی کیا، ان لوگوں نے روحانی ریلیجس اینڈ اسپرچول گیدرنگ سے بھی کیا، ان لوگوں نے جنازوں کے بعد دعاؤں سے بھی کیا، ان لوگوں نے نمازوں کے بعد دعاؤں سے بھی کیا، ان لوگوں نے قربانی میں کٹے کے قربانی سے بھی کیا، ان لوگوں نے تراویح سے انکار بھی کیا. بہت چیزیں میں آپ لوگوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یزید کو امیر المومنین کہا، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا، اور یزید کو ایک حکمران ثابت کرنے کی کوشش کی، فاسق، فاجر، کافر، ظالم، لعین کو. یہ خارجیت اور یہ ناصبیت کی وہ علامات ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہماری اسکرینوں پہ یہ کینسر کی طرح پائے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کافی سالوں پہلے ایک بات ہے کہ ایک معاملے میں ڈسٹرکٹ منیر پہنچا تو ایک مولانا نے کہا کہ آپ نا پیر صاحب جنازہ پڑھا دیں. میں نے اس کو کہا کہ جنازہ پڑھاؤں گا لیکن جنازے کے بعد میں دعا کروں گا، آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو دعا نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر میں فتنہ فساد کے لیے نہیں آیا، آپ اپنے جنازے پڑھائیں. 1 منٹ میں جنازہ پڑھانا. تو
پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا. میں نے کہا جنازے کے بعد دعا تو دارالعلوم دیوبند اس میں تقسیم ہے، لیکن کچھ کتابوں کے میں نام لیتا ہوں. میں نے کہا دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی، الطریقہ شرح طریقہ حقیقت الندیہ مولانا محمد یعقوب غرغشتی، کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ دلوی، اور فتاوی فریدیہ مفتی فرید صاحب، اور فیض الباری شرح بخاری شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ تو علماء دیوبند کا عقیدہ ہوا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ دعا؟ آپ مجھے سلفیت کی بات بتا رہے، تو وہ تو اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی پڑھیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، شروع میں کوئی عرس کرتا ہے، روحانی اجتماع کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، یا محفل ذکر کی یا محفل میلاد کرتے ہیں، اس میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں. اس کمی بیشیوں کو نکالنا علماء کا کام ہے، مفتیان دین عظام کا کام ہے کہ ان لوگوں کو سمجھائے کہ دنیا داروں کے گیت نہ گئے، اور جو سنت مصطفیٰ سے دور ہو اس کو سٹیج پہ نقیب کڑا نہ کرے کہ وہ ٹی ایم او کے یا ڈی سی کے یا اے سی کے گن گائے، دنیا داروں کے گن گائے. اللہ کے محبوبان بندگاں میں ایک ہی گن گائیں گے، وہ اللہ اور اللہ رسول اللہ کے پیاروں کا نام ہوگا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ درست ہو سکتی ہے. خانقاہی نظام میں کافی خرابیاں ہیں، زوال پذیر ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ خانقاہی نظام فارغ ہے. اس کی درستگی ہو سکتی ہے، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ. یہی تو مشائخ کا کام ہے، یہی علماء کا کام ہے، یہی مفتیان کا کام ہے، یہی شیوخ کا کام ہے. اپنے اپنی خانقاہوں سے جہاں علو ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، اعتدال میں نروی کا نہیں ہے، جہاں بات بات پہ کسی کو مشرک کہتے ہیں کہ آپ نے شرک کیا، کسی کو بدعتی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا دروازہ بند کیا جائے. یا وہ نعت، وہ نظم جو شریعت کے پیرامیٹر کے خلاف ہو، اس میں آپ تولے پڑھ کے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے نعت خان سے مینگ لے کہ اپنی اصلاح کرے. وہ نعتیں پڑھی جائیں جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن سنت کے مطابق ہو، بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق ہو. وہ تقریریں کی جائیں جو قرآن و سنت اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں ہو. لیکن کاش ہم اپنے جھگڑوں سے نکلیں گے تو یہ کام کریں گے نا. آج کل تو ٹرینڈ ہے ایک دوسرے کو نیچے لگانا. مثلا آپ سید ہیں، آپ غیر سید ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نقلی ہیں، اور کلواڑ ہو رہا ہے. برادریوں، سیکٹیرینزم، فرقوانیت کے نام پہ دشمن نے سازشوں کے ذریعے امت کو تقسیم کیا. ابھی برادریوں کے نام پہ تقسیم کیا، تو آپ مسلمان کب بنیں گے؟ جب آپ ایک برادری میں کلوز ہو گئے تو قرآن کا فیصلہ لیتا عارف ہو کہ میں نے تو یہ پہچان کے لیے بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. آل رسول کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے دین کا ٹیکہ لے لیا. ہاں، افضلیت ہے، فضائل ہے آل رسول کا، اس کا ادب امت پہ فرض ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ قرآن و سنت سے بالاتر ہو گئے. یہ کس نے کہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ علم سیکھیں اور خود اپنی درگاہوں کا کمان سنبھالے، اور اس میں جو خرافات ہے اس کو ضد، حسد، بغض، انتقام، جھوٹ، لان تان، کسی پر جھوٹ بولنا، سوشل میڈیا میں لوگوں کی پگڑی اچھالنا، اس کو چیلنج کرنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو اپنے اپنی درگاہوں کو چمکائیں، بالکل ان کے قبور کو بنائیں، اس پہ گنبد بھی بنائیں، اور اس کے برابر روحانی اجتماع کریں، عرس کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ ریلیجس اور اسپرچول گیدرنگ، یہ خانقاہی نظام کا حسن ہے، اور اسلام پہ لانے میں خانقاہی نظام کا کردار، اس پہ بک پڑھیں، بزرگان دین کی تعلیمات اپنائیں، اور
صاحب شریعت بن جائے، قرآن و سنت پہ خود بھی عمل پیرا ہو جائے، دوسروں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دے، تو تب ہم مسلمان بنیں گے، تب ہم محمدی بنیں گے، اور تب ہماری زبانوں میں اثر ہوگی، ہماری گفتگو میں اثر ہوگی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔